ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 جنریشنز کا گیپ ہے۔ ان سالوں میں لوگ عبادت کا طریقہ بھول گئے تھے اور انہوں نے اپنے ہی طریقے اپنا لیے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان جو نیک لوگ تھے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، پر وقت گزرتا گیا اور یہ نیک لوگ بھی اللہ کے پاس جانے لگے۔ شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے اپنی چالاکی سے لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا۔ شیطان نے لوگوں کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ اپنے نیک لوگوں کے مجسمے بنائیں، یعنی سٹیچوز بنائیں۔ اس طرح وہ اپنے نیک لوگوں کو بھی نہیں بھولیں گے اور ان کو اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی یاد رہے گا۔ لوگوں نے یہ سٹیچوز ہر جگہ بنانے شروع کر دیے، اپنے گھروں میں، اپنے ملنے کی جگہوں پہ، یہاں تک کہ وہ یہ ریزن ہی بھول گئے کہ یہ سٹیچوز کیوں بنائے گئے تھے۔ جب لوگوں نے آئیڈل ورشپ یعنی بتوں کی پوجا کمپلیٹلی سٹارٹ کر دی اور وہ اللہ کو بالکل بھول گئے تو اللہ نے ان ساری چیزوں کو روکنا تھا، اس لیے اس نے اپنے پیارے بندے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو آئیڈل ورشپ سے روکا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مٹی اور لکڑی کے پتلے کسی کام کے نہیں، لیکن جب بھی وہ لوگوں کو روکتے اور منع کرتے تو وہ الٹا ان پر ہنسنا شروع ہو جاتے اور مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اس دنیا کے رازوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے رات کو سکون کے لیے اور نیند کے لیے پیدا کیا اور کس طرح دن کو پیدا کیا تاکہ ہم کام کر سکیں، اور سورج کو بنایا تاکہ ہمیں روشنی دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ کمزور، مظلوم اور غریب تھے، جبکہ امیر لوگوں نے اور طاقتور لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ لوگ ان سے سوال کرتے کہ اللہ نے ایک انسان کو ہمارے اوپر تبلیغ کرنے کے لیے کیوں بھیجا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بہت اچھا سا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے، اسی لیے انہوں نے ایک انسان کو ہی تبلیغ کے لیے چنا ہے۔ لوگ اپنی عیاشیوں میں پڑے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اتنے امیر اور طاقتور لوگ ہیں، ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ آخرکار انہوں نے ان کو چیلنج کیا کہ وہ جس عذاب سے ان کو ڈراتے ہیں اس کو لے کر آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام انتہائی صابر انسان تھے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہے اور ان کو اللہ سے معافی مانگنے اور ڈرنے کا حکم دیتے رہے، لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک بات نہیں سنی۔ آخرکار ایک دن آیا جس دن حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ کبھی ماننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو ختم کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے طوفان کے بارے میں بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان نوح میں غرق ہونا تھا۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی سی کشتی کو تیار کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو تیار کرنے میں مصروف ہو گئے اور ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے رہے کہ آخر یہ عذاب کب آئے گا، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی حکم دیا کہ تمام جانداروں یعنی جانوروں، پرندوں اور کیڑوں کے نر اور مادہ یعنی میل اور فیمیل کو جمع کر کے کشتی میں سوار کر دیں۔ پھر وہ خوفناک دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا، آسمان سے پانی برسا
اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور ان تمام جانداروں اور انسانوں کو لے کر اپنی کشتی میں سوار ہو گئے جن کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بچا لیا جو کہ کشتی میں سوار تھے، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بیٹے کے، جنہوں نے آخری وقت میں کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا اور وہ نافرمانوں میں ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اللہ میاں اس طوفان کو ختم کر دیں۔ اللہ میاں نے ان کی دعا قبول کی اور طوفان تھم گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔